یہ چیز میں نے اپنی خود کی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے کہ جو اذکار ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایسا میکینزم ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پراسرار طریقوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے سارے ایکسپیرینس ہیں جو میرے خود کے ساتھ ہوئے ہیں جہاں میرے اذکار نے میری حفاظت کی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں گھر گیا، میں نے اذکار کیے سونے سے پہلے، اور ہوا یہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سونے سے پہلے آپ تقریباً آدھے جاگ رہے ہوتے ہو اور آدھے سو رہے ہوتے ہو، تو اس وقت کچھ ایسا، مطلب میں جاگ رہا تھا لیکن سو بھی رہا تھا، ذہن جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں ایک ڈارک سے فگر کو نہ دیکھ رہا تھا کہ وہ میری طرف آ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں لیکن سو نہیں رہے ہوتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، اصل میں آپ جاگ نہیں رہے ہوتے۔ یہ وہ والا وقت ہوتا ہے۔ کلیئرلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میرے کمرے میں چل رہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ نا مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے میرے دماغ میں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ آتے آتے نا میرے پاس رک جاتی ہے، اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک بیریئر ہے اب، کیونکہ جو میں نے اذکار کیے تھے ان کی وجہ سے۔ اب پتہ نا کہ جب آپ سونے جاتے ہو تو آپ خود پر اذکار کرتے ہو، خود پر جو ہے وہ پھونک مارتے ہو۔ اب پتہ ہے میں نے زندگی میں کبھی بھی، چاہے میں کتنا مرضی تھکا ہوا ہوں، چاہے میری جیسی بھی حالت ہو، میں کبھی بھی رقیہ کیے بغیر خود پر نہیں سوتا۔ اور مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے اس بچے پہ رقیہ کیا تھا تو وہ حالانکہ دن کا وقت تھا، اور جب میں رات کو سونے گیا میں نے اذکار کیے اور میں نے خود پہ پھونک ماری، اور یہ مجھے بہت واضح طریقے سے یاد ہے کہ ایک چیز میری طرف آئی تھی اس رات، اور مجھے اس چیز کا احساس تھا کہ وہ رک گئی اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ آگے مجھے کوئی نقصان پہنچاتی، کیونکہ میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھی تھی، آیت الکرسی پڑھی تھی، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی تھی۔ ہمیشہ اذکار کر کے سوئیں، اور اذکار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ نا ایسے اسپٹ کرتے ہیں، بالکل ڈرائی، اور پھر اپنے پورے جسم پر اس کو مل لیتے ہیں ہاتھوں کو۔